الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحدید مدنیہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی طاقت کا اعتراف کرنے والا ہے اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ 2 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج ہم سورہ الحدید کی ترجمہ اور تفسیر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الحدید کا ہمارے ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 57 نمبر ہے، 57۔ اور بعض نے کہا یہ سورہ مکی ہے، بعض نے مدنی کہا، لیکن جمہور علماء اور مفسرین اس جانب گئے ہیں کہ یہ سورہ الحدید جو ہے یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اور سورہ الحدید جو ہے یہ اس کا جو نام رکھا گیا ہے، اسی میں آگے ایک آیہ مبارکہ آئے گی، اس میں الحدید کا ذکر آیا ہے۔ حدید کہتے ہیں لوہے کو عربی زبان میں، تو اس میں آگے وہ آیہ مبارکہ آئے گی، انشاءاللہ ہم تفسیر پڑھیں گے بشرط زندگی۔ تو اس میں الحدید کا لفظ آیا ہے، تو اسی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ الحدید رکھا گیا ہے، لوہا الحدید۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسبحات رات کو پڑھا کرتے تھے، جس میں تسبیحات ہیں، جس صورتوں میں پہلے سبح للہ آتا ہے انہیں مسبحات کہا جاتا ہے۔ تو ان مسبحات میں سورہ الحدید کی جو تلاوت ہے وہ باقاعدہ طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ حدید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سورہ مبارکہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے۔ تو اتفاق اس بات پہ ہے کہ سورہ الحدید جو ہے یہ مدنی سورت ہے، جیسے میں نے خطبے میں اس کو پڑھا، سورۃ الحدید مدنیہ۔ اور اس کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ 29 آیات ہیں اور اس کے 4 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ یہ 4 رکوع کا ہمارا سفر ہوگا۔ آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح کے لفظ سے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں، اب ظاہر ہے آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس میں ہر ذی روح بھی آ گیا، ہر ذی جسم بھی آ گیا، چاہے اگر وہ ذی روح ہے جاندار کی شکل میں، جانور کی شکل میں، انسان کی شکل میں، حیوان کی شکل میں، فرمایا وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ذل جسم ہے جیسے پہاڑ ہیں تو فرمایا یہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں، یہ سنگریزے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اگر اس کی مثال بعض لوگ سمجھیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ جو ہے پتھر ہے، یہ تو جمع ہوا ہے، جمود ہے اس کے اندر، تو یہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرتا ہے؟ تو اس کا واقعہ جو ہے وہ بڑا مشہور واقعہ، ابو جہل والا، اس کے ہاتھ میں پتھروں کے ٹکڑوں نے، سنگریزوں نے باقاعدہ طور پر تسبیح کیا پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا تھا۔ یہ واقعہ پوری دنیا جانتی ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، اور کافروں نے بھی یہ واقعہ دیکھا، ایمان والوں نے بھی دیکھا کہ ابو جہل نے کنکریاں چھپا کے مٹھی میں کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ سرکار نے فرمایا میں کیا بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، تیری مٹھی میں جو کچھ ہے ان سے پوچھ کہ میں کیا ہوں۔ اور پھر مٹھی میں جو موجود کنکریاں تھیں انہوں نے بول کے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد عبدہ ورسولہ۔ جب آگے دوہر بات موجود ہے تو اس لحاظ سے
اس کائنات کا ذرہ ذرہ، ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اب کس چیز میں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال اور اللہ کے اسماء، چار چیزوں کا میں نے ذکر کیا۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کرتی ہے۔ ذات کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ یہ اس کی ذات کی تعریف ہے، یہ اس کی ذات کی تسبیح ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا اور جب کسی کا وجود نہیں تھا، صرف اکیلی ذات وحدہ لا شریک تھی۔ واحد ذات، واحد ذات، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اس کی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، افعال میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس جیسی کسی کی ذات ہے نہ ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے سبح فی الذات، اللہ کی ذات کی تسبیح بیان کرنا۔ تو اس پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ، ایک ایک حیوان، ایک ایک جاندار، ایک ایک چیز، انسان جو ہے، میں نے اس لیے کہہ دیا انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے فلسفہ کی زبان میں، منطق کی زبان میں۔ اس لیے انسان جو ہے، یہ ارسطو کا باقاعدہ یہ پہلا جملہ تھا کہ انسان ایک حیوان ہے۔ تو اس کا باقاعدہ یہ ہمیں درس نظامی میں یہ منطق اور فلسفہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو منطق میں باقاعدہ جب بھی ہم لیتے تھے وہاں پہ انسان کا لفظ نہیں ہوتا تھا، وہ حیوان ناطق، انسان کا نام کیا ہے؟ حیوان ناطق عربی۔ تو اس بنیاد پہ کائنات میں چرند، پرند، خزند، درند، نباتات، حیوانات، جو کچھ ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹے یہ گھاس کا جو تنکا ہوتا ہے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور ایک فلسفے میں لفظ بولا جاتا ہے جزء لا یتجزا، ایک ایسا چھوٹا سا پیس، چھوٹا سا ایک جس کی تقسیم بھی نہ کی جا سکے، جو نظر بھی نہ آئے، جو مائکرو سے ہم دیکھتے ہیں، مائکروسکوپ سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتا، تو وہ چیز بھی گواہی دیتی ہے کہ اللہ اپنی ذات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسری چیز ہے صفات۔ کائنات کی ہر چیز اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ اللہ کی صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ اس کی صفات کیا ہیں؟ وہ بڑا رؤوف ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ عالی شان ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، وہ معطی ہے۔ یہ ساری کیا ہیں؟ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ یہ جو آپ اللہ کے 99 نام گنتے ہیں نا جی، مشہور 99 نام، ویسے اللہ کے نام 99 ہیں نہیں، کئی زیادہ ہیں۔ اس پر میں نے پورا درس یہاں دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وگرنہ یہاں سے نکال کے آپ سن لیجئے گا۔ مشہور نام کی بات کر رہا ہوں، جو مشہور نام ہے وہ 99۔ تو وہ جو اللہ کا نام ایک درمیان سے نکال لیں، اللہ کا جو اللہ نام ہے یہ تو اس کا ذاتی نام ہے۔ اللہ جو نام ہے وہ ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ جتنے اس کے صفاتی نام ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں کہ اس کی صفت یہ بھی ہے، اس کی صفت یہ بھی ہے، اس کی صفت یہ بھی ہے۔ تو اپنی صفات میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ جیسا رازق کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو ماں باپ کو بھی اللہ نے رازق کہا ہے، اللہ نے ماں باپ کو بھی رب کہا ہے، قرآن میں کہا ہے رب ارحمہما کما ربا۔ رب کا لفظ اللہ نے والدین کے لیے استعمال کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب نے کہا۔ لیکن رب والدین بھی ہیں، پالنے والے ہیں، لیکن رب جو ہے اس رب جیسے ماں باپ بھی نہیں، اس رب جیسے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ ماں باپ بھی اس جیسا نہیں پال سکتے اور نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ نے اخبارات میں کئی دفعہ سنا ہوگا، بوجہ نافرمانی ماں باپ نے اپنے فلاں بیٹے کو آ کر دیا اور آئندہ اس کے کسی بھی فعل اور عمل کے ماں باپ ذمہ دار نہیں ہیں، اور اس کو اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے فارغ کرتے ہیں۔
آئے دن آپ روزانہ اخبار، آج کے اخبار میں پڑھ لیں، آج بھی آیا ہوگا کوئی نہ کوئی، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا رب نے کہا ہو یہ نافرمان ہے میری ریاست سے نکل جائے۔ رب نے کبھی نہیں کہا، رب نے کبھی نہیں کہا میری زمین سے نکل جا۔ رب نے فرعون کو نہیں کہا تھا، باقی تو باقی چھوڑ دیں، جو براہ راست اللہ کے ساتھ مقابلے میں اللہ بن کے بیٹھ گیا، نعوذ باللہ، شرک کی انتہا تک چلا گیا۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا یہ میرا منکر ہے، اس پر میرے رزق کے دروازے بند ہیں، کبھی نہیں اس نے کہا یہ منکر ہے، اس پر میری ہواؤں کے راستے بند ہیں۔ وہ ایک ہوا بند کر دے، سانس ایک لمحہ کے لیے بند کر دے تو انسان تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ اس لیے رب جیسا پالنے والا اس کائنات میں ماں باپ بھی نہیں ہے۔ رب نے کہا ہے، لیکن رب جیسے وہ نہیں ہیں، وہ بھی ایک جگہ آ کے تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن رب کریم اتنا عظیم رب ہے، وہ اپنے نافرمانی کے باوجود پھر بھی صبح بھی کھلاتا ہے، شام کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ اس کی صفات ہے۔ فرمایا صفات میں ہر انسان اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، افعال میں، اعمال بھی اسے کہہ سکتے ہیں، اپنے کاموں میں اللہ کی ذات کی تسبیح بیان کرنا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے کاموں جیسے کام کسی اور کے نہیں ہیں۔ اللہ کے کاموں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کیا معاملات ہیں؟ جب یہ تباہی کی بربادی آئی نا جی، نمرود کی تباہی اور بربادی کا منظر آیا تو وہ بڑا خطرناک قسم کا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی مولا آج تو بڑا یہ منظر عجیب ہے، نمرود کے جب وہ ہر چیز پڑ رہی تھی اور اس کے جوتے مار مار کے اس کو تباہ کیا گیا، مار دیا گیا، اس کے دماغ میں ایک ایسی چیز آ گئی، مچھر چلا گیا، تو جتنے جوتے لگتے تھے اس کو راحت ملتی تھی، اور اس نے باقاعدہ لوگ پہ رکھ کے معاوضہ پر جو اس کو زیادہ جوتے مارتا تھا اس کو زیادہ پیسے دیتا تھا۔ یہ رسوائی تھی دنیا میں، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل سے، جبریل تجھے پتہ ہے اس نمرود کے بارے؟ کہا اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں کا یہی قول ہے، قرآن میں موجود ہے، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فلاں جو ایک دفعہ جہاز جا رہا تھا سمندر میں اور جہاز وہاں پر غرق ہو گیا، ڈوب گیا، سارے مر گئے، جبریل تجھے پتہ ہے؟ جی مولا پتہ ہے، جانتا ہوں، فلاں جزیرے پر ان میں ایک بچہ بچ گیا تھا۔ جی مولا بچ گیا تھا، ایک تختے پر بچہ بچ گیا تھا، تجھے پتہ ہے اس کو میں نے کنارے لگا دیا تھا؟ جی مولا یہاں تک تو پتہ ہے۔ فرمایا اس کے بعد میں تجھے بتاؤں تجھے پتہ نہیں ہے؟ جی مولا۔ فرمایا اس کو کنارے پر لگوایا اور ایک مادہ شیرنی، شیر جس کا کام کیا ہوتا ہے انسانوں کو کھا جانا، ہڑپ کر جانا، فرمایا میں نے ایک شیرنی کی ڈیوٹی لگائی جس کا ابھی بچہ پیدا ہوا تھا کہ تو نے جا کر اس بچے کو دودھ پلانا ہے۔ وہ شیرنی جس کا کام انسانوں کو کھانا ہوتا ہے اور انسان اس کی بہترین مرغن غذا ہے، وہ جا کر اسے دودھ پلاتی تھی، نو مولود کو دودھ پلاتی تھی، اور اس کو ایسا ایسا بڑا کیا۔ پھر وہ وہاں رہا، جنگل میں بھی جانوروں سے میں نے کہا اس کی حفاظت کرنا، شیر اور بچھو اور جانور اس کی حفاظت کرتے تھے۔ میں نے اس کو بڑا کیا، اس کو پالا پوسا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، کوئی بھی نہیں تھا، میں رب نے اس کو پالا اور بڑا کیا۔ جب بڑا ہوا تو اسی نے آ کے کہا کہ نعوذ باللہ کوئی رب نہیں ہے، میں رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگائیے رب کے افعال اور اس کے اعمال جیسا کوئی کسی کو پتہ نہیں۔ یہ مالک ہے، اس کے کیا افعال اور کیا اعمال ہیں بس ہم اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے۔ انسان نے کیا کرنا ہے؟ سبح للہ، ہر معاملے میں تسبیح کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، اللہ کی تسبیح۔ اور اس کے بعد آخر میں ذات، صفات، اعمال اور اس کے جو معاملات ہیں اس میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں، یہ فلاں شخص ایسا ہے، لوگ کہتے تو ہوں گے نا جی، جو قبطی لوگ ہیں وہ کہتے تو ہوں گے مولا تیرے معاملات بھی بڑے عجیب ہیں، فرعون تیرا مقابلہ کرتا ہے، تجھے خدا کے مانتا ہی نہیں ہے، خود کو خدا کہتا ہے، پھر بھی تو نے اس کو دولت دے رکھی ہے۔ سوچ آتی نا انسان کے ذہن میں، ہم بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں یار فلاں آدمی ہے، یار اتنا وہ برا ہے، اس طرح کا ہے، اللہ نے پھر بھی اس کو یہ چیزیں دی ہیں۔
اچھا یہ اتنا گندا ہے پھر بھی جناب نہ اس کو کبھی بیماری لگی ہے، نہ کبھی اس کو کوئی تکلیف آئی ہے، ہمارے ایسے ہم سوچتے ہیں اپنے معاشرے میں، تو یاد رکھیے گا اس وقت ایک ہی بات کیجئے، یہی کریے سبح للہ، مولا تسبیح اور تیرے لیے ہے، تیرے اعمال کے بارے تو بہتر جانتا ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہم انسان کیا ہیں، ہماری سوچ بڑی محدود ہے، ہم اپنی سوچ میں، افکار میں، ادوار میں، اعمال میں، معاملات میں ہم بڑے محدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کسی کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جب یہ طائف والا واقعہ بہت کمال کا واقعہ ہے، اس سے ایک پہلو نہیں کئی پہلو نکلتے ہیں، واقعات پہ، چیزوں پہ غور کیا کریں اور سوچا کریں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر پہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ ناگفتہ بے ہے، بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے، آپ کو بڑا شدید زخمی کیا گیا، بنی نجار کے باغ میں آ کے آپ نے پناہ لی، آپ کے جو نالین پاک تھے وہاں تک خون پہنچ گیا تھا، جسم آپ کا چھلنی تھا، زخمی تھا، لیکن آپ کے پاس آتے ہیں جبرائیل السلام، سرکار ان کے لیے دعائے ضرر فرما دیجئے، بد دعا کر دیجئے، یہ تباہ ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حکمت عملی، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا نہیں جبریل، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، ہو سکتا ہے ان سے آنے والے لوگ ہی اسلام کے محافظ بن جائیں۔ اور پھر وہ وقت دنیا نے دیکھا کہ طائف کے لوگ سب سے زیادہ اسلام کے محافظ بن کے کھڑے ہو گئے، اور آج تک اس لمحہ تک طائف کے لوگ آج بھی مکہ مکرمہ سے زیادہ اسلام کے وہ حامی ہیں۔ یہ دعائے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکمتیں ہیں۔ ہمیں تو رسول اللہ کی حکمت کا پتہ نہیں ہے تو اللہ تو پھر اللہ ہے، اللہ تو پھر اللہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے اس کے بارے ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فرمایا وہ بڑا غالب ہے۔ عزیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ہر چیز پر جس کا قبضہ ہو، جو ہر چیز پر حاوی ہو، جو ہر لحاظ میں، طاقت میں، قوت میں، اختیارات میں ہر چیز پر حاوی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ العزیز۔ فرمایا وہ زبردست ہے، عزیز ہے، الحکیم، اور کس بات کو کس ٹائم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری حکمتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، وہ بڑا حکمت والا ہے۔ کئی دفعہ ہم بڑا جلدی کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، لیکن نہیں ملتا، ایک وقت آتا ہے پھر مل جاتا ہے، تو یاد رکھیا کیجئے وہ ہمارے لیے بہتر وہی تھا۔ کیوں کہ حکیم بہتر جانتا ہے ہمارے بارے میں اس کی حکمت کیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، دوسری آیت رہ گئی، اس پہ پھر کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔